السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الزلزال پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 99 نمبر اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 93 نمبر پر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین سخت طریقے سے ہلا دی جائے گی، سخت طریقے سے ہلا دیے جانا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال دے گی اپنے تمام قسم کے بوجھ۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض روایات ہیں کہ یہ نصف قرآن کے برابر ہے، لیکن وہ روایات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ عام صورتوں کی طرح ہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں کچھ اس کا ذکر کیا ہے کہ جب زمین کو سخت طریقے سے ہلا دیا جائے گا۔ اس سے مراد بعض روایات کے مطابق دوسرا نفخہ ہے، کیونکہ پہلے نفخہ میں تمام لوگ مر جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور تمام دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت تک اس دنیا کو یوں ہی رہنے دیں گے جتنی دیر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفخہ ثانیہ ہوگا۔ اس نفخہ میں جب پھونک ماری جائے گی، یہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس میں دفن تمام انسان اور تمام جاندار زندہ ہو جائیں گے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ نفخہ ثانیہ سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک بہت گاڑے مادے کی بارش برسائیں گے، جس کی وجہ سے لوگوں کے جسموں کے ذرات اور جانوروں کے جسموں کے ذرات آپس میں جڑیں گے، اور پھر جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو پھر انسان زمین میں سے یوں نکلیں گے کہ جس طرح کونپلیں نکلتی ہیں، اور جس طرح یعنی ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس طرح لمحے بھر میں تمام انسان، جانور، زمین کے اندر تمام مدفون چیزیں نکل آئیں گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یعنی اس زلزلے کی شدت کی وجہ سے زمین اپنے تمام بوجھ نکال دے گی۔ سونا، چاندی، تمام قسم کی دھاتیں جو زمین میں دفن ہیں وہ زمین باہر نکال دے گی۔ فوت شدہ لوگ بھی نکل آئیں گے، اور یہ قیمتی مال و دولت، یہ بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں سونا، چاندی یہ پڑا ہوگا، لیکن اس طرح بدحواسی کا دن ہوگا، اس قدر پریشانی کا دن ہوگا کہ کوئی شخص ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، بلکہ تمام لوگ اپنے محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اور وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، یعنی اچانک پیش آنے والے یہ واقعات انسانوں کو دہشت زدہ کر دیں گے کہ ایک تو ان کا جی اٹھنا، اور پھر زمین کی یہ ساری کیفیات انسان کے لیے حیران کن ہوں گی۔ اور یہ بات زیادہ تر کافر لوگ کہیں گے، کیونکہ وہی بدحواسی کے عالم میں ہوں گے۔ مومن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے اوپر خوف اور غم نہیں ہوگا، بلکہ یہ انتہائی اطمینان میں ہوں گے۔ ان کو اللہ کے فرشتے تسلی دے رہے ہوں گے، ان پر تسکین نازل ہو رہی ہوگی۔ اپنے اپنے اعمال کے مطابق یہ بعض عرش معلیٰ کے سائے میں اور بعض دیگر سہولتوں میں ہوں گے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں
ان کی حالت بدحواسی کی ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یعنی زمین کے عجائبات میں ایک اور عجیب چیز یہ ہوگی کہ زمین بول کر بتا رہی ہوگی کہ کس نے اس کے اوپر بیٹھ کر نیکی کی اور کس نے اس کے اوپر بیٹھ کر گناہ کیا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو وحی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مجرم کو جرم کے اقرار کے بغیر جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجرم کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ یاد کرائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ احادیث کے مطابق ہر انسان کو اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تمام انسانوں میں سے کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے بغیر کسی اور جگہ پر چلا جائے، بلکہ ہر شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجرم کو اس کے جرائم کا اقرار کروائیں گے۔ تو جس طرح دنیا میں مجرموں کی عادات ہیں، اس دن بھی ایسی ہی ہوں گی کہ کچھ تو ڈر کے مارے مان جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر رحم کر دے گا، اور کچھ انکار کر دیں گے، اور کچھ پھر انکار میں بھی ضد کریں گے، ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں گے اور جھگڑنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ جس طرح ہم دنیا میں قسمیں کھا کر جھوٹ بول کر چھوٹ جاتے تھے، آج یہاں بھی ہم اسی طرح چھوٹ جائیں گے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ مجرم اقرار کرنے میں نہیں آتا، پھر اس کو اس کی زندگی کی موویز دکھائی جائے گی، تصویریں دکھائی جائیں گی، لیکن وہ پھر بھی انکار کر دے گا کہ یہ میری نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دیں گے اور اس کے سارے جسم کو بولنے کی توفیق دیں گے۔ اس کے جسم کی کھال بولے گی، ہاتھوں کی کھال، پیروں کی کھال، پورے جسم کی کھال بولے گی کہ اس انسان نے کیا کچھ کیا۔ زمین کے وہ ٹکڑے گواہی دیں گے جن پر بیٹھ کر وہ جرم کرتا رہا، لیکن بعض ضدی انسان وہاں بھی اقرار نہیں کریں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ اس مجرم کو اقرار کروا دے گا اور اقرار کے بعد اس کو اس کی سزا کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ نکلیں گے الگ الگ مختلف ٹولیوں میں، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ یعنی دنیا کی طرح تمام لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے کہ نیک بھی اور برے بھی سب اکٹھے نہیں، بلکہ پہلے نیک اور برے الگ کر دیے جائیں گے، جس طرح سورۃ یاسین میں ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اللہ فرمائیں گے کہ اے مجرم لوگو، اب آج تم ان نیک لوگوں کے ساتھ مل جل کر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد مجرموں کی بھی ٹولیاں بنا دی جائیں گی کہ ہر جرم اور ہر امت کے مجرموں کی ٹولیاں الگ ہوں گی، چوروں کی الگ، گنہگاروں کی الگ، اور شرابیوں کی الگ، اسی طرح مشرکین کی الگ، اور پھر ہر مشرک کا اپنے معبود کے ساتھ الگ سے گروہ بنا دیا جائے گا۔ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کا عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی کسی کی بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمان پر تشریف لے گئے اور آپ کو وہاں نامہ اعمال دکھائے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ نیکیوں کے نامہ اعمال میں، نیکیوں والے اعمال میں انسان کی وہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی لکھی ہے جو تنکا اس نے مسجد سے اٹھا کر باہر پھینکا تھا، اس غرض سے کہ مسجد صاف ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک اور ذکر آتا ہے جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک دانہ زمین سے اٹھا کر کھا لیا اس غرض سے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے،
تو اس کی نیکیوں میں وہ بھی لکھا ہوگا۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ وہ تھوک جو مسجد میں تھوکا گیا اور اس کو صاف نہیں کیا گیا، وہ بھی اس کے گناہوں میں نے لکھا ہوا دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی نیکیوں اور برائیوں کو نہ بڑھائیں گے اور نہ کم کریں گے، نیکیوں کے اجر بڑھائے جائیں گے اور برائیوں کا بدلہ پورا ہی ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے عمل کیا مثقال ذرہ، ذرہ کے برابر بھی، ذرہ کہتے ہیں اس گرد کو جو ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ دھوپ نکلی ہوئی ہو تو روشن دان اگر تھوڑا سا کھلا ہو تو کمرے میں اس روشنی کی ایک جو لکیر بن جاتی ہے، اس میں ہزاروں ذرات ہمیں نظر آتے ہیں، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ نہ تو وہ پکڑنے میں آتے ہیں، نہ ہی ان کو پکڑنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بھی عمل کسی کا ضائع نہیں کریں گے، نہ نیکی اور نہ برائی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا، کوئی برا عمل کیا ہوگا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو ان کے اعمال یا ان کو سفارش اور شفاعت فائدہ دے دے گی اور وہ بخش دیے جائیں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو ان کے اعمال کے ضائع ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی سفارش اور شفاعت بھی ان کو فائدہ نہ دے سکے گی۔ تو وہ لوگ جن کو جہنم میں ایمان لانے کے باوجود پھینکا جائے گا، ان میں ان کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان لانے کے باوجود ان میں کبیرہ گناہ ہوں، تو کبیرہ گناہوں والا مسلمان یا مومن وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ اپنے گناہوں کی سزا نہ پالے۔ تو کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ یعنی ہر وہ حکم جو ہمیں کرنے کا دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو، لیکن انسان اس کے خلاف کرتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہو لیکن انسان اس کے خلاف کرے، اس کام سے نہ رکے، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کا یہ ہے کہ وہ دنیا میں یا تو اس سے توبہ کر لے، اگر ان گناہوں میں مبتلا وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک ان کی سزا نہ پالے۔ دوسرے نمبر پر یعنی ایسا شخص جو توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، یعنی اس نے کوئی گناہ کیے لیکن توبہ کی مہلت نہ ملی، وہ اپنے مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان ہونے کے باوجود جب تک وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا نہیں پائے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ نہ ہو سکے بلکہ برائیوں کا وزن زیادہ ہو جائے، تو ایسے شخص کو بھی اپنی برائیوں کا وزن کم کرنے کے لیے جتنی دیر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کا عمل اس طرح کا ہے کہ اس کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جا رہی، مثلا اس نے شرک کیا، تھا وہ مومن مسلمان لیکن شرکیہ اعمال بھی کرتا تھا اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا، تو جب تک اس کو اس کی ان گناہوں کی سزا نہ دے دی جائے گی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور پانچویں نمبر پر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی ایسا خاص عمل نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے باقی گناہوں کو بخش دیا جائے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بدر کہ ان کا بدر میں شریک ہونا باقی گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی کچھ اور بھی نیکیاں اور نیک اعمال ایسے ہیں کہ اگر وہ موجود ہیں، جس طرح وضو کے بعد کی دعائیں آتی ہیں کچھ، کہ اگر ایک شخص نے وضو کے بعد دعا پڑھی سبحانک اللہم والی، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو اس کو محفوظ رکھیں گے اور اس کو کسی گناہ کے بدلے میں کٹوتی اس کی نہیں ہوگی۔ تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی بھی نہیں ہے تو اس کو بھی اپنے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ پھر چھٹے نمبر پر وہ شخص ہے کہ جس نے کوئی ایسا گناہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، کیونکہ اس نے اس گناہ کی تلافی کے لیے جو چیز ضروری تھی وہ اختیار نہیں کی، مثلا اس گناہ سے اس کو توبہ کرنی چاہیے تھی یا وہ کسی کا حق تھا اور اس کو ادا کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا،
تو یہ احادیث کے مطابق یہ تقریباً یعنی 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 6 قسم کے گناہ ایسے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ 6 شرائط ایسی ہیں کہ جن میں ان میں سے کوئی بھی پائی جائے گی وہ جہنم میں پہلے وارد ہوگا اور پھر وہ سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں ہی معاف فرما دے اور ہر قسم کی آزمائش کے بغیر اور جہنم کی ہر چھوٹی اور بڑی سزا کے بغیر ہمیں یا اللہ جنت میں داخل فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس آیت مبارکہ کو جامع اور بے نظیر آیت قرار دیا۔ ایک مرتبہ آپ نے گھوڑوں اور اونٹوں کی زکوٰۃ بیان کی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گدھوں کے بارے میں بھی بتا دیجیے کہ ان کی زکوٰۃ کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی یہ آیت مبارکہ پڑھی اور فرمایا کہ یہ بڑی جامع اور بے نظیر آیت ہے کہ اس کے مطابق ہم یہ چیز جان سکتے ہیں کہ ہر نیکی جو شریعت کی روح سے نیکی ہے اس کا اجر ملے گا، اور ہر وہ گناہ جو شریعت کی روح سے قرآن اور حدیث کے مطابق گناہ ہے اس کا بھی اس کو بوجھ اور اس کی سزا اس کو اٹھانی پڑے گی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم کچھ بھی وقت نہیں دیتے ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔